اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ یاسین: وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وربی وجعلنی من المکرمین۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا: اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہے۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا: داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ ناظرین کرام، قرآن ایک بستی کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اصلاح احوال کے لیے اللہ عز و جل نے 3 پیغمبر اس بستی میں مبعوث فرمائے۔ یہ فطری امر ہے کہ جہاں بھی دعوت حق دی جائے گی وہاں حق اور باطل کی کشمکش لازمی جڑ پکڑے گی۔ بستی میں کچھ لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا اور بہت سے نے اس کی شدید مخالفت کی۔ کشمکش اس درجے کو پہنچی کہ مخالفین نے اللہ کے ان رسولوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ ہولناک خبر شہر کے مضافات میں پہنچی تو دعوت حق کا ایک شیدائی جو شہر کے دور دراز ایک گوشے میں خاموشی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا، بے چین ہو کر دعوت کے مرکز میں پہنچا۔ اس نے ان انبیاء کی بے لوث دعوت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی کہ کس طرح انہوں نے حد درجہ مخالفت کے باوجود، حد درجے اذیت رسانی کے باوجود مخالفین دعوت سے ہمدردی اور خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ تمہاری اندھی مخالفت کے باوجود انہوں نے تمہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ یہ اپنے کام کا تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہتے۔ پھر دیکھو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی سیرت بے داغ ہے، یہ صادق اور امین ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ پھر اللہ کے فرستادہ ان نیک اور پاک بازوں کی دعوت کو کیوں نہ قبول کیا جائے؟ اس ظالم قوم کے لوگوں نے اس شخص کی خیر خواہی کو قبول تو کیا ہی کرنا تھا، الٹا اسے بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ اللہ عز و جل نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا
اور شہادت کی دیر تھی کہ اسے جنت میں داخلے کی بشارت مل گئی۔ جب اس شخص نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھا، جنت کی بے حد و حساب نعمتیں دیکھی، تو پکار اٹھا کہ اے کاش میری قوم کے لوگ یہ جان لیتے کہ کس چیز کے سبب میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اس درجہ انعام سے، اس درجے اکرام سے نوازا۔ اور یہ تھا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور اس کے رسولوں کی تصدیق۔ آج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور دائی ہونے کے ناطے یہ آیت کا جز ہر وقت میرے اور آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے۔ ذرا اس شخص کے حال پر غور کیجئے کہ وہ اپنی قوم کا کس قدر خیر خواہ تھا کہ شہادت کے بعد بھی اس کی تمنا یہی تھی کہ کاش لوگ اس دین کی حقانیت کو جان لیں، جو بھی اس پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے گا اللہ عز و جل اسے کیسے کیسے انعامات اور اکرام سے سرفراز کرے گا۔ اس شخص کے قابل رشک انجام پر صاحب تفسیر فی ظلال القرآن بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا کی زندگی کے ڈانڈے آخرت سے مل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موت اور شہادت نے اسے عالم فنا سے عالم بقا کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ ایک جست ہوتی ہے جس کے ذریعے ایک مومن دنیا کی تنگیوں سے نکل کر جنت کی وسعتوں میں داخل ہو جاتا ہے، باطل کی زیادتیوں سے رہائی پا کر سچائی کی مطمئن دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، تشدد کی دھمکیوں سے نکل کر امن و سلامتی کی نعمتوں میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر جاہلیت کے اندھیروں میں سے اس کو یقین کی روشنی پہنچنے لگتی ہے۔ اب ہم اس رجل مومن کو دیکھتے ہیں، یہ ان انعامات و اکرام کی اطلاع پلک جھپکنے میں پا چکا، لیکن وہاں سے بھی قوم کے نام اس کی ایک ہی پکار آتی ہے، اور اس پکار میں کوئی تلخی نہیں ہے، اس کا نفس راضی ہے۔ وہ بھی یہی تمنا کرتا ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ میں کہاں پہنچ چکا، اور اللہ کے اکرام، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کیا شان ہے، تاکہ وہ بھی حق کو قبول کر لیں، انہیں بھی یقین کی دولت مل جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر یقین کی ایسی ہی کیفیت عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں ہماری ذمہ داریوں کا صحیح فہم عطا فرمائے، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر و ثبات عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا